ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظامی امور پہ یہ میں چیپٹر 3 حجاج کرام کو انتظامی امور پہ کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ حاجی صاحب سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ دوران حج کے سفر میں مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو یا جدہ میں ہو، آپ اپنی شاپنگ کم کریے، کیونکہ ہر چیز یہاں ملتی ہے۔ بہت سارے حجاج کرام ایسے چیزیں لے کے آتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ حیدرآباد میں انڈیا میں دستیاب ہے، وہی چیز جا کے وہاں سے خرید کے لے کے آتے ہیں، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور مکہ مکرمہ میں بن داؤد بلڈنگ ہے، جس میں اوپر جانے اسکیلیٹر پکڑ کے اوپر جانے سے آپ کو لیڈیز کا الگ نماز کا انتظام ہے اور جینٹس کا الگ انتظام ہے، لہذا وہ حرم کی مسجد سے ہی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ کافی جگہ ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ مکہ مکرمہ میں بالکل دارالتوحید کے بازو میں جو بلڈنگ ہے بن داؤد بلڈنگ ہے، اس کے اوپر آپ اسکیلیٹر پکڑ کے اوپر چلے جائیے، وہاں پہ مسجد کا انتظام ہے، الحمدللہ حرم کی مسجد نماز سے ہی وہاں پہ نماز ہوتی ہے۔ حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ جب ٹرانسپورٹ کا جو معاملہ آتا ہے، جب بس میں آپ سفر کرتے ہیں، عزیزیہ سے سینٹرل بس اسٹیشن کو آنا ہے، پھر سینٹرل بس اسٹیشن سے عزیزیہ سے آپ کی مکتب کی بس پکڑ کے آپ کو سینٹرل بس اسٹیشن آنا ہے، سینٹرل بس اسٹیشن سے پھر کامن بس پکڑ کے آپ حرم کو آنا ہے۔ جب حرم کو جب آ رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھئی آپ ٹنل کے ذریعے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد جیسا بھی آپ کو پھر اپنے مکان کو پہنچنا ہے، پھر آپ کو وہی ٹنل کے نیچے سے آپ کو سینٹرل بس اسٹیشن بس پکڑ کے سینٹرل بس اسٹیشن کو آنا ہے، پھر بازو میں پھر اپنے مکتب کے بسز کھڑے ہوئے رہتے، وہ بسز پکڑ کے آپ کو عزیزیہ کو آنا ہے۔ عزیزیہ جو رہائش ہے ایک ہی کیٹیگری ہے، زمرہ، یہ 6 سے 8 کلومیٹر دور ہے حرم سے۔ یہ بلڈنگز بہت اچھے بلڈنگس ہے، بلڈنگس میں ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ ٹرانسپورٹ 5 دن حج سے پہلے بند کر دیتے ہیں اور حج کے بعد 5 دن بند کر دیتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ بہت کراؤڈ رہتا ہے، اس کراؤڈ کے لیے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے اس کو جو ہے نا 5 دن پہلے ہی بند کر دیتے، حج سے پہلے، اور 5 دن بعد میں بند کر دیتے ہیں۔ ایسے حجاج کرام جو آخری میں جا رہے ہیں ان کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ برقرار رہے گا ان کے لیے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہینڈ بیگ میں جب بھی احرام پہن رہے ہیں تو ایک احرام کا جو نیچے کا جو چادر ہے وہ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں۔ ان کیس اگر اپنی طہارت ٹوٹ بھی گئی یا کچھ خراب بھی ہو گیا احرام تو اپن بدل سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ میڈیسنس رکھیے، اپنے ساتھ جو ہے نا ڈاکٹر کا پرسکرپشن رکھیے، کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد کوئی سا بھی ہوا کے ذریعے کچھ بھی بیکٹیریا کے ذریعے فلو ہو سکتا ہے، H1N5 آج کل جو ہے نا مرض، دوسرے جو مرائض ہے وہ بھی آپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے، جو لہٰذا اس کا ہمیشہ خاص خیال رکھیے۔ ماسک پہننا ہے تو ماسک بھی پہن کے رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، بہت سارے حجاج کرام وہاں جانے کے بعد سہولت اگر اچھی نہیں رہے تو جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے، احتجاج کرنے کی کوشش کرتے، دھرنا کرنے کی کوشش کرتے۔ وہاں پروٹیسٹ، احتجاج، دھرنا وغیرہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اپنا جھنڈا بھی وہاں پہ لہرانا نہیں ہے، اپنے کو جس طریقے سے جانا ہے اس طریقے سے جانا ہے، جس طریقے سے آنا ہے اسی طریقے سے آنا ہے۔ اپنا پروٹوکول مینٹین کریے۔ اپن ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، تو ایئرپورٹ پہ جس طریقے سے اپنا یونیفارم بیگیج ہونا چاہیے اس طریقے سے لائیے آپ، کیونکہ بہت سارے لوگ تھیلوں میں، پیٹھیوں میں ڈال کے لے کے آتے سامان، وہ ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو اسٹینڈرڈ سائز بیگیج ہی ہونا چاہیے، ایک بیگیج میں جو ہے نا 20-20 کلو کے 2 پیسز، اس کے اندر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا رسی سے باندھ کے جو بیگیج کے اوپر اپنا نام، کور نمبر، فرام حیدرآباد سے جدہ مدینہ یا جدہ سے حیدرآباد، اور اپنا فون نمبر انڈیا کا بھی ڈالیے اور وہاں کا بھی ہو سکا تو ڈالیے، اور اپنا پورا ایڈریس لکھیے، لیبل چپکا دیجئے، ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے کہ بھئی میرا نام یہ ہے، میرا کور نمبر یہ ہے، میرا ایڈریس یہ ہے، میں حیدرآباد سے مدینہ جا رہا ہوں۔ جاتے خود ایک سٹیکر لے کے جائیے، آتے خود پھر واپسی کا سٹیکر لگائیے، میں جدہ سے حیدرآباد آ رہا ہوں اور میرا نمبر یہ ہے، میرا کور نمبر یہ ہے۔ وہاں پہ ٹیمپریچر بہت ہاٹ ہے، یعنی بہت ہی گرمی ہے، وہاں پہ بہت کراؤڈ بھی ہے، وحشیت بہت ہوتی ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا انوائرمنٹ بالکل جو ہے نا گرم ہے۔ آپ جو ہے نا ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ بھئی روم کے اندر ہی رہے، اور ایئر کنڈیشن آپ کے روم میں ہے تو سب کے مشورے سے ایئر کنڈیشن ڈالیے، سب کے مشورے سے جو ہے نا آپ جو بھی سہولت ہے استعمال کریے، کیونکہ آپس میں جو ہے نا جھگڑا مت کریے، کوئی اے سی ڈالو بولتے اور کوئی اے سی نکالو بولتے، بند کر دو بولتے، تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ وہاں کا جو ٹیمپریچر وہ بہت ہاٹ ہے۔ خوشی سے جائیے، خوشی سے آئیے،
لائف آفٹر حج، یعنی حج کے بعد کی زندگی بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے ہونا ہے. اپنے آپ کو بدلیجیے. اور وہاں پہ جب حج میں جا رہے ہیں تو آپ تھوڑی بہت عربی، جیسا کہ 1 ریال 2 ریال 3 ریال 4 ریال 5 ریال کس طریقے سے بولتے یہ سیکھ لے کے جائیے. تھوڑی بہت عربی کو کے پیسوں کے معاملے میں سیکھے گئے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ شاپنگ یا کچھ بھی خریدنے کے لیے جیسا کھجور ہے، تسبیح وغیرہ خریدنا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا. اپنے ساتھ حج سویدھا ایپ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے ہر حاجی صاحب کو، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو. حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ ایک اسمارٹ فون لے کے جائیے. آپ کے اسمارٹ فون میں حج سویدھا جو ایپ سینٹرل حج کمیٹی اور منسٹری آف مائنورٹی افیئر، کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کی جانب سے یہ کوآرڈینیشن میں بنایا گیا ہے. اس سے بہت بڑی سہولت ہونے والی ہے. اس کے اندر آپ کو ایک SOS بٹن ہے، وہ SOS ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد SOS بٹن دبانے کے بعد آپ کے پاس جو بھی خادم الحجاج ہے آس پاس میں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اور یہ جو آپ جو ایپ جب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، جو فون لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی سا بھی نمبر ہو وہ نمبر پہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، چاہے وہ آپ کا رجسٹرڈ نمبر کوئی سا بھی ہو. یہ رجسٹرڈ نمبر اس میں ڈالنے سے OTP آ جاتا اور وہ چالو ہو جاتا. اس کا خاص خیال رکھیں. جو حجاج کرام جو پریویس میں جیسا کہ وہاں 10 سال رہ کے آئے، 15 سال رہ کے آئے، اگر کسی کے اوپر بین ہے یا کچھ کیسز ہے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بین اٹھا یا نہیں اٹھا، ان کی جو پابندی اٹھی یا نہیں اٹھی وہ معلوم کر لیجئے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسا ہی ڈال دیتے اپلیکیشن کے لیے، حج کے لیے ڈال دیتے، جانے کے بعد پتہ چلتا کہ پھر وہاں پہ میرے کو بین ہے اور میں سے پہلے جو ہے نا میرے کفیل کے ساتھ لڑنے کے آیا تھا، ایسا کیس باقی تھا، تو وہ امیگریشن میں آپ کو پکڑے جاتا. لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں. دیکھیے، جب آپ مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں تو آپ کو بس کے ذریعے 6 گھنٹے کا سفر ہے، 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے. ڈرائیور صاحب آپ کو بخشش پوچھیں گے تو 1 ریال یا 2 ریال آپ کی طرف سے جو بھی ہے آپ سے خیرات صدقہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر ڈرائیور صاحب کو بخشش دیا تو وہ آپ کو نماز کے لیے روکے گا، وضو کے لیے روکے گا، کچھ ضرورت ہے تو اس کے لیے روکے گا، صحیح جگہ پہ ڈھابے پہ روک کے آپ کو نماز پڑھا دیتے ہوئے آرام سے لے کے جائے گا. اگر آپ کی خوشی سے 1 ریال یا 2 ریال بھی دینا ہے تو دے سکتے ہیں. حجاج کرام سے میری گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بلینک پیپر پہ کبھی سائن نہیں کرے، کورے کاغذ پہ کبھی سائن نہیں کرنا، چاہے وہ انڈیا ہو یا سعودی عرب ہو، یا کبھی بھی زندگی میں کورے کاغذ پہ سائن نہیں کرنا چاہیے. گزشتہ ایک واقعہ ہوا کہ بھئی حرم شریف میں جب بوسہ لینے کے لیے ایک جوان لڑکا جو ہے نا قریب میں گیا، پھر بعد میں اس کو نکل رہا تھا تو جو ہے نا اس کے اوپر الزام لگائے پولیس والے اور ایک وائٹ پیپر پہ لکھا لیا کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی. انہوں خود لکھ کے اس کے اوپر سائن لے لیے. تو لہٰذا کورے کاغذ پہ بلینک پیپر پہ کبھی بھی سائن نہیں کرنا. اگر ایسا کچھ رہا تو آپ انڈین کونسلیٹ کے لوگوں کو مدعو کریے، خادم الحجاج کو فون کریے، یہ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ رہیں گے. ایک آپ کے بلڈنگ میں حارس یعنی واچ مین رہے گا، وہ حارس کو بتانا کہ بھئی آپ پانی ختم ہو گیا یا پانی نہیں آ رہا آپ کے بلڈنگ میں، یا گیس ختم ہو گیا یا صاف صفائیت نہیں ہو رہی، تو آپ کے خادم الحجاج کو بولنا کہ بھئی حارس کے پاس چلو، آپ جا کے کمپلینٹ کریں گے. وہاں پہ آپ کے پاس ریسیپشن پہ ایک بک بھی رہے گی، ایک رجسٹر بھی رہے گا. آپ کے خادم الحجاج آپ سے تعاون نہیں کر رہے تو آپ وہ رجسٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں. کوئی صاف صفائیت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں تو آپ کو اس کے اندر اپنا کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. دیکھیے، بہت سارے حجاج کرام حج ہوتے جو ہے نا جدہ چلے جاتے ہیں. جدہ میں جو جاتے ہیں لوگ، جو ٹیکسی والے جو کار چلاتے ہیں وہ 120 140 کی اسپیڈ سے چلاتے ہیں. لہٰذا آپ اس سے پرہیز کریے، کیونکہ وہاں پہ جو ٹیکسی والے رہتے ہیں بہت اسپیڈ چلاتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیں. وہاں پہ مکہ مکرمہ میں فی سبیل اللہ کے طور پہ کھانا وغیرہ بانٹا جاتا ہے جس میں تیل زیادہ رہتا. بہت سارے حجاج کرام وہاں پہ فی سبیل اللہ کا جو کھانا ہے وہ کھا لیتے، کھا کے جو ہے نا اپنا پیٹ خراب کر لیتے ہیں. لہٰذا اس سے پرہیز کریے. آپ فی سبیل اللہ کا کھانا مت کھائیے، اپنا ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھائیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے. بہت سارے حجاج کرام پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، ٹبیکو، ایسے چیزاں، پان پراگ اور پان مسالہ، پوڑی وغیرہ، اس سے پرہیز کریے. کیونکہ یہ کسی کو اچھا بھی دکھتا، کسی کو برا بھی دکھتا. لہٰذا اس سے خاص پرہیز کریے. یہ 45 دن کے اندر آپ یہ ٹبیکو، پان، سگریٹ وغیرہ سے آپ خاص پرہیز کریے. اپنے ساتھ مسواک رکھیے، ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھیے. اور جمعے کے دن خاص طور میں حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں، جمعے کے دن جو ٹرانسپورٹ ہوتا وہ ٹرانسپورٹ 10-11 بجے کے بعد بند کر دیتے ہیں.
کیوں من کرتے وہ تو جمعہ میں جو ہے نا بھیڑ زیادہ رہتی، ہر کوئی حرم میں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، لہٰذا جمعے کے روز 9 بجے سے پہلے آپ حرم کو پہنچ جانا چاہیے۔ خادم نے جا کے آپ کی بلڈنگ میں بتاتے ہیں کہ بھائی حاجی صاحب جلدی چلیے، آپ جائیے حرم کو جائیے، مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، فوراً آپ 9 بجے سے پہلے حرم کو چلے گئے تو آپ کو جگہ اچھی ملے گی۔ خاص کر لگیج کا جو بینڈ ہے، یعنی جیسا کہ لگیج میں جو ہے نا ایسے خشخش کی چیزیں نہیں لے کے جانا، مسالے کی چیزیں نہیں لے کے جانا، کھوپرا پسا ہوا نہیں لے کے جانا، خاص کر خشخش جو لے کے جائیں گے اس کے لیے تو سزائے موت ہے، مجھ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہینڈ بیگ کے لیے آپ جو ہے نا کالج بیگ کے ٹائپ میں آپ رکھ سکتے ہیں، بچے جو پیچھے رکھ لے کے چلتے ہیں کتابیں وغیرہ، ویسا ہینڈ بیگ آپ 10 کلو کا ہینڈ بیگ بھی 7 کلو کا ہینڈ بیگ آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ اور ہینڈ بیگ میں لیکوڈ نہیں رکھنا چاہیے، تیل، اچار، گھی، لائٹر اور کیا بولتے چھری، چاقو، پن، ایسے شارپ چیزیں نہیں رکھنا چاہیے ہینڈ بیگ کے اندر۔ آپ کو پورے جو بھی چیزیں رکھنا ہے آپ لگیج میں رکھ لیجیے۔ لگیج کا جو بیگ ہے، بیگ میں کیا کیا کانٹینٹس ہونا چاہیے، کیا کیا لگیج میں لے جا سکتے ہیں، 20 کلو کے جو 2 بیگ ہے، اس کے اندر حج کمیٹی کی ایک بکلیٹ دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، وہ حج گائیڈ دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عن قریب وہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا حج ہاؤس پہ۔ آپ اس کے اندر جو سامان لے کے جانا ہے اس کے لیے بالکل اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے، آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجیے۔ وہاں پہ دھرنا، اسٹرائکس وغیرہ نہیں کرنا ہے، آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور سلام کی پیروی کریے، ہمیشہ سلام پہلے اپنی طرف سے ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے، اگر کچھ دشواری ہے تو آپ صحت کے اعتبار سے کچھ صحت خراب ہوئی تو آپ جا کے وہاں بتا سکتے ہیں۔ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ڈسپینسریز ہے، ویل چیئر پیشنٹس ہے، اگر ہے تو ویل چیئر پیشنٹس بھی جو ہے نا، آپ کو ویل چیئر لگیج میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، لگیج میں تولا نہیں جاتا، آپ لے جا سکتے، یہاں سے ہی لے جانا چاہیے، وہاں جانے کے بعد ویل چیئر نہیں ملے گی تو آپ مہربانی کر کے آپ یہاں سے ویل چیئر لے کے جائیے۔ آپ ایسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی جو ہے نا آپ کو 15 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر بھی ایک ڈسپینسری ہے، جیسا میں مکہ مکرمہ میں 50 بیڈ کا ہاسپٹل والا، وہاں پر بھی جو ہے نا 15 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ مکہ مکرمہ میں 8 کوآرڈینیٹرس ہے اور 13 برانچز ہے مکہ مکرمہ میں۔ مدینہ منورہ میں بھی جو ہے نا 4 برانچز ہے، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیے۔ آپ کے پاس ہمیشہ انڈین حج مشن کے آفس کے لوگ آتے رہتے، آپ سے معلوم کرتے کہ خادم الحجاج آپ کی خدمت میں ہے یا نہیں ہے، آپ کو کچھ دشواری ہو رہی تو آپ بتائیے، تو آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ اولڈ ایج کے جو پیشنٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے ونس اگین کہ بھائی وہ اپنے ساتھ اپنے دوائیں وغیرہ لے کے جائیے، اور 65 سال یا 70 سال کے اوپر کے حاجیاں حرم کو اکیلے مت جائیے، پہلے آپ اپنے ساتھی کو عمرہ کرنے دیجیے، بعد میں جا کے آپ عمرہ کریے۔ جو حجاج کرام لیڈیز ہے، جیسا کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہے وہ بھی آپ ہمارے حج گائیڈ کے اندر اس کے اندر بالکل جو ہے نا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، وہ مسئلے مسائل معلوم کر کے جائیے۔ ایسے حجاج کرام جو خواتین جو ہے نا غیر محرم کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں، منہ بولا بھائی بہن بنا لے کے جا رہے ہیں، یا فلانا میرے پڑوسی جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، یہ حنفی مسلک میں اجازت نہیں ہے، کسی اور مسلک میں اجازت ہے۔ خاص کر جو ہے نا لیڈیز وداؤٹ محرم، جو خواتین وداؤٹ محرم کے ساتھ جو جا رہے ہیں، اس میں شیعہ کے مسلک میں یہ اجازت ہے، حنفی مسلک میں اجازت ہے یا نہیں ہے آپ بھی معلوم کر لیجئے، مفتی صاحب سے مسئلے مسائل معلوم کر کے جائیے، کیونکہ مناسک حج ایک اچھا سفر ہے، تو یہ سفر میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غیر محرم کے ساتھ جو لیڈیز ہیں ان سے خواتین حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ حج کو مت جائیں، اپنا مسائل اپنے مفتی صاحب سے معلوم کر لے کے جائیے۔ سب کو دعا میں یاد رکھیے، میرے کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔